السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل حکمت اسلام پر اپنے تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ دوستوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ یہی دونوں چیزیں مشعل راہ ہدایت ہیں، اور یہی دونوں چاند اور سورج ہیں۔ جس کے ہاتھ میں یہ دونوں یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف ہوں وہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اختلاف کے وقت حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میری امت کے فساد اور اختلاف کے وقت میری حدیث پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث نبوی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت یعنی حدیث کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ حدیث مبارکہ نجات کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے لیے حدیث بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ زمین پر کوئی علم حدیث کے طالب سے اچھا ہو اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہو۔ علم حدیث گویا نماز ہے۔ محمد بن عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن یسار ہم کو حدیث سنا رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، جب تم حدیث پڑھا کر فارغ ہو جاؤ تو سلام پھیر دو، اس لیے کہ اب تک تم نماز میں تھے۔ یعنی جس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ہے اس طرح حدیث شریف پڑھنے کا ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ پڑھنا نفلی نماز سے بہتر ہے۔ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں یہ جانتا کہ نفلی نماز حدیث سے بہتر ہے تو حدیث بیان نہ کرتا، یعنی نفل نماز سے میرے نزدیک حدیث خوانی افضل ہے۔ اشاعت حدیث شریف کی افضلیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے ہماری حدیث کو سن کر یاد کر لیا اور اسی طرح دوسروں کو پہنچا دیا۔ حدیث والے لوگ حق جماعت کے لوگ ہیں جنہوں نے سید الخلائق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کے چہرے نہایت ہی منور اور رونقدار ہیں جو بجلی کی طرح چمکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کاش میں بھی حدیث والوں کے ساتھ ہوتا تو جو سبقت اور فضیلت ان کو حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کے مطابق زندگی گزارنے اور ان کو صحیح معنی میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ پلیز میرا چینل حکمت اسلام سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔